जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने मजीद कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर आखिरी बार अदालत में क्यों पेश नहीं हुआ, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तो पर अमल दरामद लाजमी है, वरना इसके खिलाफ जो है उसके जो नताइज हैं आपको भुगतना पड़ेगा। मोहसिन नकवी जिन्होंने इनके ऊपर जुल्म ढाए, उनके दुबई लीक्स के अंदर नाम आता है, वहाँ ये खामोश रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, इस वीडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं और दोनों का ताल्लुक जो है वो अदालतों से है। एक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जिसमें पहला बड़ा वार पाकिस्तान मुस्लिम नून के ऊपर तारिक महमूद जंगीरी की जानिब से किया गया है। आखिर ये बड़ी खबर क्या है, किस तरह अब मुस्लिम नून की एक बड़ी विकेट जो है वो गिरी है और किस तरह अब मुस्लिम नून की विकटें जो हैं वो गिरने जा रही हैं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट सेट किया है तारिक महमूद जंगीरी ने, वो आगे जो है वो अप्लाई होगा और उसको बेस बुनियाद बनाकर जो है वो अब पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो है वो विकटें जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ नाज़रीन काम एक सबसे बड़ा मसला आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कंप्रोमाइज़ है, एहतजाज नहीं कर रही। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ गद्दार भी छुपे हुए हैं, तो उनके लिए जो है वो पहला बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है इमरान खान की जानिब से। वो हुक्म क्या है और किस तरह अब जो है वो जो मज़ीद गद्दार जो है वो एक्सपोज होने खुद ब खुद जो है वो एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन काम सबसे पहली बड़ी खुशखबरी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है और आपको पता है कि फार्म 45 और फार्म 47 वाला जो मामला है उसके ऊपर से आज कह लें कि पहला जो फार्म 45 और फार्म 47 वाला मामला था वो क्लियर हो गया। यानी कि पहली बड़ी विकेट जो है मुस्लिम नून की गिरी है, जिसमें फार्म 45 के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का के जो रहनुमा हैं वो जीते हैं। नाज़रीन हम आज इसकी आपको पता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, जिसमें जो है वो चैलेंज किए हुए हैं जो रिज़ल्ट्स हैं और जो हल्के हैं, उसमें जो हल्का NA 48 और 40 में धांधली के ख़िलाफ़ जब अपील आपको पता है कि तारिक महमूद जंगीरी कर रहे हैं, तो उसमें नाज़रीन का आपको पता है कि लास्ट टाइम भी जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बरहमी का उन्होंने इजहार किया था, क्योंकि जो रिटर्निंग अफसरान है वो पेश नहीं हुए थे और आज फिर वो पेश नहीं हुए। तो नाज़रीन हम आज की बड़ी अहम समाअत है जिसके अंदर पहला बड़ा नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ गया। मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन हम आज फिर जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर 20 तारीख को पेश क्यों नहीं हुआ, और फिर इसके ऊपर जो है वो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फार्म 47, 46 और 45 की सर्टिफिकेट कॉपीज़ भी जो हैं वो भी अदालत में जमा करवा दी, जिसके ऊपर ये फंसे हैं। उसके बाद नाज़रीन का जो वकील इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा हमें कुछ चीज़ें हाई कोर्ट के ऑर्डर से मुतल्लिक मिल नहीं सकी, तो इसके ऊपर जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने कहा हम ऑर्डर कर देते हैं, आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक तमाम चीज़ें मिलेंगी और छोटी चीज़ों पर झगड़ा नहीं करें, जो मेन चीज़ है उस पर बात करें। हमने इस बात पर फोकस करना है कि इलेक्शन शफाफ हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद नाज़रीन हम जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने मजीद कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर आखिरी बार अदालत में क्यों पेश नहीं हुआ, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आप पहले भी उन्होंने सवाल किया, फिर उन्होंने इस्तफसार किया कि मुझे इसका जवाब चाहिए। उन्होंने कहा ROs का अलहदा किरदार और प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स का अलहदा, और यानी काफ़ी बरहमी का उन्होंने इजहार किया। फिर नाज़रीन का उन्होंने इसके ऊपर जो है वो जब रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं आए तो उन्होंने कहा कि कल वाला ऑर्डर करते हैं और 15,000 रुपये जो है वो जुर्माना भी आयद करते हैं और 15,000 रुपया रिटर्निंग अफसरान को जुर्माना भी आयद किया गया। उसके बाद नाज़रीन का जो आर्टिकल 147 इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा, यानी कि जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी की जानिब से, कि आर्टिकल 147 पढ़ लें, लिस्ट जो फ्राहम करनी है। उसके बाद कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद लाजमी है, वरना इसके ख़िलाफ़ जो है उसके जो नताइज हैं आपको भुगतना पड़ेंगे। आपको पता है कि जजेस जो हैं वो इस वक्त शदीद गुस्से के अंदर हैं और वो आपको पता है ये अब हर जजेस के रिमार्क्स में आपको लाइन देखने को मिलेगी जिसमें कहा जाता है कि जनाब आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने कहा कि आखिरी मौका देते हैं, कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद ना हुआ तो रुकनियत मुअत्तल होगी। उसके बाद नाज़रीन वहाँ पे मवाजना शुरू हो गया फार्म 45 का
اور الیکشن ٹریبیونل نے سماعت کے دوران ایک فارم 45 کا موازنہ وہاں پہ جب شروع کیا تو ناظرین کرام مصطفیٰ نواز کھوکھر نے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اپنے اور شاہد خاقان عباسی وغیرہ نے اپنے فارم 45 جمع کروائے ہوئے ہیں. تو اب ناظرین کرام میں نے جو بات کی کہ بڑی وکٹ گر گئی ہے اور جناب بڑا نتیجہ اب آنا شروع ہو گیا ہے. اب وہ فارم 45 جو ہیں وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے فارم 45 سے میچ کر گئے. میچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ جو NA48 ہے وہاں سے جیت گئے ہیں. یعنی کہ فارم 45 کے مطابق وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جیتے ہوئے ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام اس میں کیونکہ ابھی وہ ریٹرننگ افسران نے بھی اپنے جوابات جمع کروانے ہیں, ابھی انہوں نے بھی فارم 45 اپنے دکھانے ہیں, اور ابھی تک وہ آپ اندازہ لگائیں کہ پھر ایک بار پھر جیسے طارق محمود جہانگیری نے استفسار کیا کہ جیتنے والے کے پاس تو ہر صورت جو ہے وہ جو تصدیق شدہ فارم ہوتا ہے فارم 45 اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو کیوں نہیں ہے. تو ناظرین کرام بڑی سیٹ جو ہے وہ گرنے جا رہی ہے. اب اس میں ناظرین کرام جو جمعرات تک 6 جون تک جو ہے اس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے, اور پھر اس کے اوپر ڈیفینیٹلی یہ جو چیزیں اب میچ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور پاکستان مسلم نون کو کے لیے اب چیزیں آگے جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا مختلف دانشور تجزیہ کار بڑے بڑے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہی 2-3 ماہ یہ گورنمنٹ چلے گی. اس کے بعد ناظرین کرام ایک اور خبر لے لیں, اور وہ خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خط بھی لکھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس میں انہوں نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا. اب دیکھتے وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں جیسے توہین عدالت کا کوئی جناب کسی کو نوٹیفیکیشن جائے اور وہ اپنی وضاحتیں دیتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ وقت کا چیف جسٹس اور وہ برطانوی ہائی کمشنر کو خط لکھ کے وضاحتیں دیتا پھر رہا ہے اور ایک خط لکھتا پھر رہا ہے اور ڈوب مرنے کا مقام. اور میرا خیال اس کے بعد تو وہ اپنے عہدے کے اوپر رہنے کے بھی قابل نہیں رہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کو اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. ناظرین کرام اب اس سے ملتا جلتا جو ایک بڑا قدم پاکستان تحریک انصاف نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ انتخابی نشان جو سیاسی جماعتوں سے واپس لیے گئے تھے وہ جو قانون بنا ہوا ہے جس قانون کے تحت وہ انتخابی نشان واپس لیے جاتے ہیں اس قانون کو لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا, اور جسٹس عابد عزیز شیخ جو ہیں وہ اس کیس کی اب سماعت کریں گے. اب اس میں بھی بڑا رزلٹس آ سکتا ہے اور اس میں پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ مزید ایکسپوز ہوں گے. تو اس کے علاوہ ناظرین کرام دوسری بڑی خوشخبری سن لیں, پھر جو عمران خان صاحب نے حکم جاری کیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ناظرین کرام عمران خان صاحب کے اوپر پہلے بھی 9 مئی کے مقدمات کے اندر ان کو ریلیف ملا ہے, وہ بری ہوئے ہیں. آج پھر عمران خان جو ہیں وہ 2 مقدمات میں 9 مئی کے 2 مقدمات میں جو ہیں وہ باعزت بری ہوئے ہیں, اور پہلے بھی باعزت بری ہوئے تھے, اور اس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ ٹھوس ثبوت شواہد نہیں تھے. اور یہ آج جس مقدمے میں ہوئے ہیں یہ تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درج ہیں, اور FIR نمبر 241/23 اور 242/23 میں وہ باعزت بری ہوئے ہیں. اور اس میں بھی ناظرین کرام آپ انہی بنیاد کے اوپر بلکہ نعیم حیدر پنجوتا نے ٹویٹ بھی کیا, اور انہوں نے کہا الحمدللہ آج ہم نے عمران خان صاحب کو تھانہ شہزاد ٹاؤن میں یہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ جو ثبوتوں والی بات ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ پروسیکیوشن ایک دفعہ پھر ناکام ہوئی, کوئی شواہد آڈیو ویڈیو پیغام کوئی بھی چیز عدالت میں پیش نہیں کر سکی جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے یہ قصور کیا ہے. عمران خان بے گناہ قرار الحمدللہ, جو ہر روز کہتے تھے کہ آپ 9 مئی والے ہیں, عمران خان یا ان کی جماعت کو کسی چیز جلسے جلوس کی اجازت نہیں, اور ظلم بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ 9 مئی والے ہیں. آج الحمدللہ 2 کیسز میں خان صاحب باعزت بری ہوئے. ان 2 مقدمات کی ہماری پوری ٹیم نے پیروی کی. میرے ساتھ انتظار پنجوتا, علی بھٹر اور تمام ایسوسیٹ اور کلرکس شامل ہیں, یعنی کہ نعیم حیدر پنجوتا, اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ ٹیم کافی ایکٹیو ہے کیسز کے حوالے سے, اور شروع دن سے میرا خیال ہے کافی کیسز کی پیروی بھی یہی وکیل کر رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام اب آ جاتے ہیں جو غداروں والا معاملہ, اور جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے. پاکستان تحریک انصاف ناظرین کرام ان کی جو قیادت ہے اس کے اندر اس وقت بہت سے زیادہ خامیاں ہیں. اس وقت بہت سی چیزوں کے اندر وہ لیک کر رہے ہیں. جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ خط لکھا کیونکہ وہ ان کی پارٹی کے ساتھ بھی جو ہے وہ لنک کرتا ہے بلے کے نشان اور یہ وہ تمام معاملہ.
اس کے اوپر بھی انہوں نے ان کی رات کی خاموشی ہے۔ پھر محسن نقوی جنہوں نے ان کے اوپر ظلم ڈھائے، ان کے دبئی لیکس کے اندر نام آتا ہے، وہاں یہ خاموش رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ 8 فروری کے بعد یہ 8 فروری والا جو بیانیہ ہے فارم 45 فارم 47 والا، اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ بالکل بات نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ تاریخ کا سیاہ کردار جو ہے جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ، کبھی اس کا نام ہی نہیں لیا انہوں نے۔ تو بہت سی چیزیں ان کے اندر لیک کرتی ہیں، اس طرح یہ بیانیہ نہیں بنا پا رہے۔ تو اب جس طرح یہ معاملات کو لے کر کے چل رہے تھے، آپ کو پتہ بہت سے لوگ، اور جس طرح بیرسٹر گوہر کی بھی ٹھیک ٹھاک کلاس لگی، جیسے ناظرین ہم اب عمران خان صاحب بیرسٹر گوہر کے اوپر بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک غصہ کیا، اور انہوں نے بیرسٹر گوہر کو، عمران خان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ تم نے یہ تیسری مرتبہ آپ جو ہے موقف سے پیچھے ہٹے ہیں، وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں، 9 مئی کے مظلوم ہم ہیں، عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہم موقف پر ڈٹ کر جو ہے وہ، انہوں نے کہا کہ تم اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑے رہا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں پہلے بھی 2 بار ایسا ہوا ہے، عمران خان نے بیرسٹر گوہر کے ساتھ یہ مکالمہ کیا اور اس میں برہمی تھی، غصہ تھا۔ تو ناظرین بیرسٹر گوہر نے وہ جو 9 مئی کے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ خاص کر حمود الرحمان کمیشن والا جو چل رہا ہے، اس کے اوپر بیرسٹر گوہر کا جو بیان آیا تھا، اب ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اب جو سٹانس لیا ہے وہ بڑا زبردست لیا ہے۔ اب یہ ان کی بن گئی ہے جان کو۔ اب اس کے اندر ناظرین کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی پارٹی کے جو عہدیدار ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ایم پی اے، ایم این ایز یا وزیر کی تنظیم نو اور احتجاجی تحریک کے لیے فعال کردار ادا نہیں کریں گے، یعنی کہ جو بھی یہ اس وقت سچویشن بنی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے، تو پھر جو ہے وہ اور احتجاجی تحریک کے لیے فعال کردار نہیں کریں گے تو آئندہ انتخابات میں اسے ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، نہ ہی پارٹی عہدہ برقرار رکھا جائے گا۔ احتجاجی تحریک کی تیاری شروع کریں، جلد کال دینے لگا ہوں۔ یعنی کہ اب اس کے اندر عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اب جب عمران خان صاحب کی یہ ہدایات ہیں تو اس کے اندر مزید لوگ وہ ایکسپوز ہوں گے، وہ جو اندر غدار چھپے بیٹھے ہیں، وہ جو اندر جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں، وہ تمام کردار جو ہیں وہ اب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پتہ بھی، اسی لیے انہوں نے یہ بیان بھی جاری کیا ہے جس کے اندر وہ مزید ایکسپوز ہوں گے۔ تو یہ ناظرین اب تک کی عام اپڈیٹ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔